اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از می مظفر مینگل. ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے کہ بلوچستان کو اس وقت کس مسائل کے حالات سے گزر رہا ہے. بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کے اندر قدرتی وسائل سے جو کہ مالا مال ہے. 1970 میں جب پاکستان کا حصہ بلوچستان بنا، اس سے پہلے بلوچستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا. ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی تھی کہ بلوچستان جو ہے نا پاکستان کے ساتھ بطور ایک مسلمان کنٹری ہونے کے ناطے بطور پاکستان کا حصہ اس لیے بنے گا کیونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اور 1947 میں جب پاکستان آزاد ہو گیا، قائد اعظم محمد علی جناح خان افقلات کے پاس گئے. انہوں نے ان سے کچھ مدد لی فائنینشلی اس ملک کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح پر کروڑوں رحمت نازل ہو. وہ اس پاکستان کے لیے انہوں نے جو قربانی دی ہے، سب سے بڑی قربانی کی انہوں نے اپنی صحت کی قربانی دی. لیکن ہمیں اس چیز کی قدر اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس ملک کو قربانی دے کر حاصل نہیں کی، ہم نے اس کو تیار ہمیں ملا ہے. خیر، چلتے ہیں آگے کہ بلوچستان میں سب سے بڑا ایشو اس وقت ہے وہ ہے مسنگ پرسنز کی. خواہ وہ کون ہے، لوگوں کے بچے کو کون اٹھا کے لے کے جاتا ہے، کون ہے، کہاں سے آتے ہیں، یہ مسلح افراد کون ہیں. اب آج تک اس کے لیے کمیٹی نہ بٹھائی گئی، نہ کچھ کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. پچھلے دنوں جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بلوچستان کے جو ناراض بلوچ ہیں، اب ناراض بلوچ ان بلوچوں کو کہا جاتا ہے جو باہر ملک میں بیٹھ کر یا جو پہاڑوں کا رخ کر چکے ہیں. ناراض بلوچ آج سے نہیں ہے، آزادی سے پہلے دن سے لے کر اس وقت تک 72 سال ہو چکے اس ملک کو، آج تک یہ ناراض بلوچ کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ چل رہا ہے. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بلوچستان کے جو مسائل پر ہمیں غور کرنا چاہیے. دیٹس absolutely and that's right point. لیکن بلوچستان کے لیے بات اس حوالے سے نہیں ہوئی کہ بلوچستان میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے بلوچستان کو لارے پہ لگا کے جو ہے نا اپنی 5 سال پورا کر کے چلے جاتے ہیں. بلوچستان کا سب سے مین مسئلہ میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ مسنگ پرسنز کا ہے. اس پر آج تک کوئی فوکس نہیں ہوئی. اگر فوکس ہو گئی ہے، 10 لائے گئے ہیں تو 50 اور بھی اٹھائے گئے. اس کا مطلب ہے نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تو الٹا نقصان میں آ گیا ہے. یہ کمیٹی نہیں بٹھاتے پھر بھی ٹھیک تھا، کم از کم ہم 40 کے جو ہے نا لاس میں نہیں ہوتی. اس کے بعد جو ہے نا بلوچستان میں چینجنگ آف لائف کے لیے نام سے ایک یوتھ چلایا گیا کہ بھائی بلوچستان کے سردار ان کو پڑھنے نہیں دیتے. ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا تعلق بلوچستان کے اس علاقے سے ہے. آج تک کسی سردار کو ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہو. میرا والد صاحب ایک مزدور ہے. آج تک میں 2016 سے یہاں پہ ہوں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. کیونکہ بلوچ قوم کبھی غلام ہو ہی نہیں سکتا. بلوچ خود ایک باشعور قوم ہے. ہاں، وہ ملک کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا، بہرحال اپنے علاقے اپنے ان لوگوں کے ساتھ اسے مقابلہ بہتر آتا ہے جو لوگ ان کے برابر کے ہو. اب فیڈرل گورنمنٹ ہو یا مسلح کوئی ادارہ ہو، اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. مظلوم ہے، یہ نہیں کر سکتا، اس کی اتنی سخت نہیں. بہرحال وہ سرداری غلامی میں نہیں ہے. یہ جو بھی کہتا ہے یہ ایک بکواس انہوں نے کیا ہے. آج تک ہمارے اوپر کوئی سرداری کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ ہم سے پوچھے. کسی کی ضرورت یہ بھی نہیں کہ وہ میری گلی میں آئے دوسرا بندہ. آپ تو
اتنی بات کرتے ہو کہ یہ سرداروں نے انہیں تباہ کی ہے. سردار نے کہاں کی ہے؟ تباہی ہمیشہ شروع ہوتی ہے گھر کے سربراہ سے. ہمارا دیکھو پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور پاکستان کے 4 صوبے مطلب پاکستان کے یہ 4 بیٹے ہیں اور ان 4 بیٹوں کا ایک باپ بھی ہے ایک ماں بھی ہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ ہی کہلاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پچھلے سال کی بجٹ جو تھی بلوچستان کو, وہ بجٹ بلوچستان کو کشمیر جو کہ ایک ہمارے لحاظ سے اگر دیکھا جائے بلوچستان کا کوئٹہ ڈویژن کو اگر آپ اسٹرینتھ میں اس کے دیکھا جائے, اس کی لینتھ دیکھا جائے تو پوری کشمیر اس میں آ سکتی ہے. ایک کشمیر کی بجٹ بھی ہم سے زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے آپ کشمیریوں کو نہ دیں یا فلاں پنجابیوں کو نہ دیں. دیکھو بات جب بات چلی جاتی ہے پھر بات آتی ہے پنجابی پر کہ یار یہ پنجابیوں کی دشمن ہے. یار پنجابی کون ہے بھائی؟ پنجابی ہمارے بھائی ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ میں سارے پنجابی تو نہیں بیٹھے, ادھر پٹھان بھی بیٹھے, ادھر بلوچ بھی بیٹھے, سندھی بھی بیٹھے, ادھر کشمیری بھی بیٹھے ہیں. لیکن آپ خود کی غلطیوں کو چھپانے کے لیے بلوچ اور پنجابی اور سندھی یہ ڈرامہ رچاتے ہو. یہ بہت ہو گیا, اب مزید یہ ڈرامہ نہیں چل سکتی. بلوچستان کے لوگوں کو آپ صرف ایجوکیشن دو, وہ اپنے قابل خود ہیں. 2016 میں آیا, مجھے کوئی سپورٹ نہیں تھی اور نہ مجھ پہ کوئی فورس بھی تھا, نہ مجھے سپورٹ تھی بلوچستان کی طرف سے, نہ مجھے کسی سردار کی فورس تھی. میں نے فٹ پاتھ پہ بھی وقت گزارا. میں نے وہ زندگیاں گزاری کہ میں لیاقت باغ میں رات سخت دسمبر کی راتوں کو بھی میں نے وقت گزارا. الحمدللہ وہ گزر گئی راتیں. آج بھی میں یہاں خود 7th کلاس سے لے کر ابھی میں یونیورسٹی لیول تک پہنچ گیا ہوں. آج بھی میں اپنے اوپر ہی سارا کچھ کر چکا ہوں. میں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا اور نہ میں نے کسی سے کچھ مانگا ہے, نہ میں کسی سردار کی طرف گیا ہوں. لیکن اگر بات ہم کریں گے کہ یار کسی سردار کی فورسمنٹ چل رہی ہے یہاں پہ کہ کوئی سردار ہی فورس کر رہا ہے, تو یہ ایک بکواس ہے اور یہ بہت ہی گھٹیا قسم کا بکواس ہے. کیونکہ سردار کون سا یار سردار نہیں چاہتا کہ یہ پڑھے؟ سرداروں کو خراب بھی تو آپ ہی کرتے ہیں. سرداروں کو خراب آپ خود کرتے ہیں. وہ کیسے؟ کل تک جو سردار ڈاکو تھے, آج ان کو سیکورٹی جو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ ہمارے اسپیشل سروس گروپ کی سیکورٹی ہے, SSG کمانڈو جسے کہتے ہیں, ان کو آپ نے پرووائڈ کیا گیا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ سرداروں کو شان و شوکت دینے والا آپ ہے یا ہم ہیں؟ ہم تو کل بھی کہتے تھے کہ یار ہم برابری کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہم نے ان کے اولادوں کے ساتھ برابر, انہوں نے اگر اپنے اولادوں پہ پیسے لگا کے تعلیم دی ہے, ہم نے ہوٹلوں پہ برتن دو کے ان کے جو ہے نا برابری کی ہے اور ہم کر بھی رہے. اور الحمدللہ اس وقت CSS کی اب ریکارڈ نکالے کہ بلوچستان کے ان ٹرائبل ایریا سے لوگ اٹھے ہیں جن کے والد صاحب جو ہے نا 2 ٹائم کی روٹی بھی نہیں کما سکتا تھا اور آج اس کا بیٹا CSS کا ٹاپر ہے. آپ جا کے دشت کو دیکھیں, آپ بلوچستان کے بہت سے علاقے دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ جی فورسمنٹ سرداروں کی ہے, یہ لوگ سرداروں کے غلام ہیں یا یہ لوگ کامیابی نہیں چاہتے. پچھلے دنوں لوگوں نے ہر بندہ جس کو اپنا منہ دھونا نہیں آتا وہ جناب اٹھ کے یوٹیوب پہ آ جاتا ہے. وہ یوٹیوب پہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بلوچ لوگ نہیں چاہتے ترقی ہو بلوچستان میں, وہ CPEC کے دشمن ہیں. وہ بیوقوف, وہ کون سا بندہ ہوگا جو کہے گا یار میرے علاقے میں ترقی نہ ہو؟ راولپنڈی میں اس وقت ٹوٹل 80 ڈگری کالجز ہیں جس میں وومن ڈگری کالجز بھی ہے اور مردوں کا بھی ہے. ٹھیک ہے, وومن ڈگری کالجز یہاں پہ بھی ہے اور گرلز کے لیے الگ ہے, بوائز کے لیے الگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وومن یونیورسٹی بھی موجود ہے, ڈگری کالجز بھی موجود ہے. باقی کالجوں کو ڈگری کالجز اس وقت 80 ہے راولپنڈی میں. میرے بلوچستان کے پورے ڈگری کالجز آپ نکالے جس کی 7,40,00,000 ارب مربع زمین پر اس کے جو ہے نا اس وقت اس کی اسٹرینتھ ہے, اس پر ٹوٹل 96 ڈگری کالجز ہے پورے صوبے میں اور آپ کے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر 80. تو آپ بتائیں کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھو بلوچستان والے بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا پنجاب کا ایک باشندہ رکھتا ہے.
पंजाब के उतने हक रखते हैं जितना खैबर पख्तूनख्वा का रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले उतने हक रखते हैं जितना सिंध वाले उतने रखते हैं जितना बलूचिस्तान वाले। जीबी में अपनी सियासत को चमकाने के लिए आपने एक दो डिग्री कॉलेजेस बढ़ा दिए और उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ बनाओ, उस जगह पे बनाओ जहाँ मुल्क की दुश्मनी ना हो, मुल्क में नुकसान ना हो। सियासत तक बात तब करो जब अपनी ज़ात की बात हो, जब मुल्क के लिए बात हो तो फिर सियासत से हट के ज़रा रहो, क्योंकि बलूचिस्तान की खुशहाली पाकिस्तान की खुशहाली है। हमेशा ये अपने जहनों में रखो, अपने नस्लों को भी इसको एक सबक दो कि बलूचिस्तान की खुशहाली ही पाकिस्तान की खुशहाली है। अगर बलूच कौम जिस दिन से खफा है, वो माओं की दुआएं बदुआएं लग गई ना, आपकी जो बीवियां इस वक्त ब्यूटी पार्लर से उनको सुकून फुर्सत नहीं मिलती, तो खुदा की कसम उनकी ज़िंदगी भर की सुकून मिट जाएगी। बलूचिस्तान की भी औरत एक औरत है यार, वो माँ भी एक माँ है, सिर्फ पंजाब में बैठने वाली माएँ नहीं है। वो बेटी का भी दिल है कि वो भी यूनिवर्सिटी में जाएं। ये सिर्फ यहाँ की नहीं है कि सुबह आप निकलो तो हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटियों के बाहर खड़ी है, उनका भी दिल है, वहाँ पे भी बनना चाहिए। लेकिन वहाँ गैरतमंद कौमें अपनी बेटियों को दूर नहीं भेज सकते, तो आप उधर बनाएं यूनिवर्सिटी। आप पंजाब में नहीं बनाते, फिर मैं देखता ये कैसे दूसरे इलाकों में नहीं जाते। ये जाते, लेकिन इस वक्त मजबूरी ये है कि आप जो लोग अपनी सकाफत नहीं भूलना चाहते, तो आप उनके ऊपर फोर्समेंट नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो बलूचिस्तान का जो मेन इशू है वो मिसिंग पर्सनस का है, वो आपका हक बनता है। आप देखो ये बंदा है कौन यार, ये आज लोगों की जवान बेटों को उठा के उनकी लाशें आ रही हैं, ये कौन है? अल्लाह ने आपको दुनिया का नंबर 1 इस वक्त आर्मी बना लिया है, इदारे हैं, हम इदारों के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ना हम इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बंदा बोल सकता है एक बंदे की गलती की वजह से कहे कि भाई मुसलमान इस्लाम दहशतगर्द है या मुसलमान इंसानियत के दुश्मन है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। इसी तरह अगर कुछ बंदे गलत कर रहे हैं तो आप किसी इदारे पे भी अटैक नहीं कर सकते। इदारे सारे अच्छे होते हैं, इदारे के अंदर काम करने वाले लोग ही इदारे को बदनाम करते हैं, कुछ लोग। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, ये मुल्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस मुल्क की सिफारिश किसी जज, किसी जर्नल, किसी सुपह सालार ने नहीं की, बस कि इस मुल्क की सिफारिश जो है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के आगे की है, अल्लाह से उन्होंने इस मुल्क की सिफारिश किया है। तो लिहाजा इस मुल्क को एक अपनी मफाद, अपने औलादों के लिए लंदन में फ्लैट्स बनाने के लिए इस्तेमाल मत करें। मजलूम बलूचिस्तान के अवाम पर जुल्म मत करें। बलूचिस्तान आज मैं इसमें बैठा हूँ, पिछले 6 माह से मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं एजुकेशन पे मेरा भी तमन्ना है इस वक्त 96% मैं भी मार्क्स लेकर बैठा हूँ। मेरे पास इतना नहीं कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, क्योंकि मेरे जो पहले एजुकेशन फ़ंड जो हमें प्रोवाइड की जाती थी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में, इस हुकूमत ने तो उनको भी ख़त्म कर दिया। ये जो हुकूमत कर रही है ये नाराज़ बलोच, उनसे नाराज़ बलोच कोई भी नहीं है भाई। बलूच आपके अपने मुल्क के अंदर लोग बैठे हैं, उनको रोज़गार प्रोवाइड की जाए, उनको तालीम दी जाए यार। वहाँ पे जाके आप जो है ना एजुकेशन को प्रमोट करें, आप वहाँ उन चीज़ों को प्रमोट करें जिनकी ज़रूरत है इस वक्त। अगर आप उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे जिनको करेंगे जिनकी वजह से वहाँ के लोग तकलीफ़ दे होंगे, तो लिहाजा मैं कहता हूँ कि वो सबसे बड़ी ज़्यादती है उस कौम के साथ, उस सूबे के साथ और उस सूबे के अवाम के साथ। तो ये हमारे लिए और आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। लिहाजा बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा। और इस तरह हमारे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ कि ये लोग शर पसंद है या ये लोग मुल्क को नहीं मानते। मुल्क को हम मानते हैं, हम आपकी ग़ुलामी पसंद नहीं करते। हम कहते हैं अगर आपकी बीवी एक औरत है तो हमारी माएँ भी औरतें ही हैं, उनके भी तमन्ना होती हैं कि हमारी बेटियां भी पढ़े। सिर्फ आपकी बेटियां जो है ना किताबें उठा के जीन्स पहन के जा रही होती है। फ़र्क इतना है कि हम जीन्स के ख़िलाफ़ है, जीन्स मेरे मोहम्मद के बेटी का लिबास ही नहीं है, ये अंग्रेज़ों का है। तो इसको मैं हलाफिज़ कर चुका हूँ, करूँगा और ता क़यामत तक करता रहूँगा। ठीक है, बेहयाई फैलाई आपने है, इसको ख़त्म आप करो, हम हमारे तरफ न लेके आओ। हमें कहते हो कि आप औरतों के ऊपर जुल्म करते हो।
کیا یار عورتوں کو ایک لمٹ میں رکھنا یہ ظلم ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو نہیں رکھا تھا؟ امی عائشہ جب حضرت عمر کے سامنے آتے ہیں تو بغیر نقاب کے آئی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو کہا کہ آپ ہماری مائیں، ہم ایسے برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا یہ ظلم تھا؟ پچھلے دنوں ایک جناب اٹھ کے کہتا ہے جی بلوچستان والے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. جائل تو آپ کی اپنی بیٹی ہے کہ باپ اس کا کلمہ شہادت پڑھتا ہے، بیٹی نے اس کی عزت کو ایسے نچاور کیا یونیورسٹی میں ایک پارک میں بیٹھ کے. سب سے بڑی جاہل تو آپ کی بیٹی ہے. ہسٹری میں ڈگریاں لے لے کے اور اس کو اتنا پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ کا عزت کیا ہے، اور آپ ہمیں کہتے ہو کہ بلوچ جاہل ہے. اللہ کا شکر ہے بلوچستان کے لوگ آج بھی اپنے ماں باپ کی، آج بھی ہماری بیٹیاں ان کو پتہ ہے کہ میری ماں کی عزت کیا ہے، میرے باپ کا عزت کیا ہے. آپ کی ماں بیٹی ہوتی ہے، بیٹی کو آوازیں دے رہی ہوتی ہے، ایک گلاس پانی تک بیٹی جو ہے موبائل میں گھسی رہتی ہے، اور آپ ہمیں جاہل کہتے ہو. پی ایچ ڈی تک ڈگری دلوائی ہے لیکن آپ نے تربیت نہیں کی جناب. تربیت ماں کے گود میں ہوتی ہے، تربیت یونیورسٹی کے ان لیکچر کے درمیان میں ان سیٹوں پہ نہیں ہوتی. جب ماں دین سے، بڑے مزے کی بات، پچھلے سال کی بات ہے، راول پنڈی میں میں ایک گھر میں پڑھانے جاتا تھا، تو میں نے اس کو لڑکی کو کہا، میں اسٹوڈنٹ تھی میری، میں نے کہا بیٹا آپ سر پہ دوپٹہ کیوں لینا نہیں پسند کرتی؟ تو اس کی وہ لڑکی مجھے کہتی ہے سر آج تک میں نے امی کو نہیں دیکھا دوپٹہ لیتی ہوں تو میں کیسے لوں. تو واقعی میں اس کی امی کی ایج 60+ ہے اور آج بھی مس یونیورس بننے کی خواب دیکھ رہی ہے. تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اللہ پاک ہدایت دے، ہم دعائی کر سکتے ہیں. تو بات مین یہ ہے، تعصب مت پھیلاؤ کہ بلوچستان پاکستان کے خلاف ہے یا بلوچستان کچھ ہے. بھائی پاکستان پہلے آپ کا نہیں ہے، پہلے ہمارا ہے، بعد میں آپ کا ہے. کیونکہ ہم 72 سالوں سے بھوک ہم نے برداشت کیا ہے، اسٹرگل ہم نے کیا، آپ لوگوں نے نہیں کی. آپ پہلے دن سے گیس بھی آپ کو پرووائڈ ہو رہی ہے، ایجوکیشن آپ کے بچوں کو پرووائڈ ہو رہی ہے، سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے ہر چیز برداشت کی. ہم نے 2000 کلومیٹر ہم اپنے ماں باپ سے دور ہے. آپ کے بچے صبح کالج بھی جاتے ہیں، پھر اپنی ماں کو جا کے دیکھتے ہیں، واپس بھی اکیڈمی بھی آتے ہیں، تبھی گھر سے ہی نکل کے آتے ہیں. ہماری طرح ہاسٹل سے یا بیٹھکوں سے نہیں نکل کے جاتے. تو لہٰذا بلوچستان پاکستان پہلے آپ کا نہیں، پہلے ہمارا ہے، اس کے بعد آپ کا ہے. اور یہ تعصب لوگوں کے دلوں میں مت پھیلاؤ کہ پنجابی بلوچوں کے خلاف ہے. بھائی پنجابی ہمارے بھائی ہے. استاد سے رشتہ کیا ہے؟ ماں باپ کا، روحانی ماں باپ کا. میرے استاد پنجابی ہے اور میرے لیے ان کی جوتوں کو میں اپنے سر کا تاج مانتا ہوں. تو لہٰذا یہ باتیں ختم ہو چکی ہے، یہ چھوڑ دو، یہ لوگوں کو لارے مت لگاؤ. اب لوگ بھی آپ کو سمجھ چکے ہیں، ہمارے پنجاب کے لوگ بھی آپ کو سمجھ چکے ہیں کہ آپ اپنی اقتدار، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے بلوچستان کے عوام کو بدنام مت کرو کہ وہ پنجابیوں کی دشمن ہے، بلکہ وہ آپ جیسے جلادوں کے دشمن ہیں. پنجابی ہمارے بھائی ہے، کل تھے آج ہے، اور ہم رہیں گے. بھائی پنجاب میں ہمارا علاقہ ہے، ہم فیملی کے ساتھ ہی رہیں گے اور ہم آتے جائیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، کسی کی باپ کو ضرورت نہیں کہ ہم سے کچھ پوچھے. تو لہٰذا قرآن کریم کی ان آیاتوں سے ڈرو کہ اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ ایک لالچ رکھ کے ایک الزام کسی پہ لگا کے ظلم کرو گے تو روز محشر والے دن تیرا بہت برا حال ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایجوکیشن ہمارا بنیادی حقوق ہے، ہمیں یہ دی جائے. بلوچستان کو پورا ایجوکیشن دیا جائے. آج بھی ایجوکیشن، آپ بلوچ قوم کو ایجوکیشن دے دو خدا کی قسم، اس کے بعد آپ کے بچے ہمارے نوکر رہیں گے. کوئی ادارہ نہیں ہوگا جس میں سرمایہ داری ہماری نہ ہو. کیونکہ جتنا ٹیلنٹ، جتنا عقل اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہماری تربیت ماں نے کی ہے. آپ کے بچوں کی طرح سکولوں میں ہماری تربیت اداروں میں نہیں ہوئی. ہماری ایک باشعور غیرت مند ایک عورت نے ہماری تربیت کی ہے. اور ایک عورت کی تربیت جو ہوتی ہے نا، ہزاروں اساتذہ برابر مل کے نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ.